الحمد لله رب العالمين ولا عاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين وعلى صحابته الغر المحجلين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فعن طلحة بن مصرف عن أبيه عن جده قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يفصل بين المضمضة والاستنشاق. أخرجه أبو داود بإسناد ضعيف. وعن علي رضي الله تعالى عنه في صفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم ثم تمضمض صلى الله عليه وسلم واستنشر ثلاثا يمضمض وينثر من الكف الذي يأخذ منه الماء. أخرجه أبو داود والنسائي. وعن عبد الله بن زيد رضي الله تعالى عنه في صفة الوضوء ثم أدخل صلى الله عليه وسلم يده فمضمض واستنشق من كف واحد يفعل ذلك ثلاثا. متفق عليه. محترم سامعین، آج کی جو احادیث ہمارے سامنے ہیں، جو ابھی آپ کے سامنے پڑھی گئی ہے، ان احادیث میں کلی کرنے اور ناک میں پانی ڈالنے کی کیفیت کو بیان کیا گیا ہے کہ کس طریقے سے کلی کیا جائے گا اور کس طریقے سے ناک میں پانی ڈالا جائے گا. اس کے اندر جو پہلی حدیث ہے وہ حضرت طلحہ بن مصرف وہ اپنے والد سے روایت کرتے ہیں، وہ ان کے والد سے دادا سے روایت کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ آپ کلی اور ناک میں پانی ڈالنے کے درمیان فصل کرتے تھے، یعنی دونوں کو الگ الگ اور جدا جدا انجام دیتے تھے. اس حدیث کو امام ابو داؤد رحمہ اللہ نے ضعیف سند کے ساتھ روایت کیا ہے. دوسری حدیث ہمارے سامنے ہے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی. یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے وضو کی کیفیت کو بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کلی کی اور آپ نے 3 بار کلی کی اور ناک میں پانی ڈالا. ایسا آپ نے 3 بار کیا. آپ کلی کرتے تھے اور ناک میں پانی ڈالتے تھے اسی ہتھیلی سے جس سے آپ پانی لیتے تھے. اس حدیث کو بھی امام ابو داؤد رحمہ اللہ نے روایت کیا ہے اور اس کو امام نسائی رحمہ اللہ نے بھی اپنی کتاب کے اندر روایت کیا ہے. تیسری حدیث ہمارے سامنے ہے حضرت عبداللہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے اور یہ حدیث مکمل طور سے پیچھے گزر چکی ہے. اس کے اندر وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے وضو کی کیفیت کو بیان کرتے ہیں کہ پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ کو داخل کیا، یعنی پانی کے اندر برتن میں داخل کیا. فمضمض واستنشق من کف واحد، تو آپ نے کلی کیا اور ناک میں پانی ڈالا. یہ دونوں کام آپ نے ایک ہتھیلی سے انجام دیا. یفعل ذلک ثلاثا، آپ نے ایسا 3 بار کیا. یہ متفق علیہ روایت ہے، یعنی اسے امام بخاری اور امام مسلم رحمہ اللہ نے روایت کیا ہے. اب آئیے ایک بار نظر ڈالتے ہیں ان احادیث پہ. احادیث کے اندر الفاظ الگ الگ ہیں جن کے الگ الگ معنی اور الگ الگ کیفیت نکلتے ہیں، یعنی الگ الگ صورتیں ان احادیث سے ہمارے سامنے آتی ہیں. چونکہ احادیث کے اندر مختلف صورتیں بیان کی گئی ہیں اور احادیث کا رتبہ اور اس کا درجہ الگ الگ ہے، اسی لیے ساری چیزوں کو انشاءاللہ تفصیل کے ساتھ آپ لوگوں کے سامنے رکھا جائے گا. اس حدیث کے اندر پہلی جو حدیث ہے وہ حضرت طلحہ بن مصرف سے مروی ہے. ان کے والد جو مصرف ہے جن سے انہوں نے روایت کیا ہے، ان کے تعلق سے علماء کرام کے درمیان کلام ہے. ان پہ علماء کرام نے محدثین نے کلام کیا ہے اور انہیں ضعیف ٹھہرایا ہے. یہ کہتے ہیں کہ مجہول راوی ہیں. مجہول راوی کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ان کا نام تو معلوم ہے لیکن ان کی حالت اور کیفیت معلوم نہیں ہے کہ وہ کتنے ورع اور تقوی پہ تھے، ان کے اندر ثقافت موجود تھی یا نہیں تھی، وہ احادیث کو اچھی طریقے سے یاد کرتے تھے یا نہیں کرتے تھے. یہ ساری باتیں ان کی معلوم نہیں ہیں. اسی طریقے سے اس حدیث کے اندر 2 مزید علتیں بھی پائی جاتی ہیں. ایک علت تو یہ ہے کہ یہ لیث بن ابی سلیم کے طریق سے ہے، ان کے ذریعے سے یہ حدیث ہم تک پہنچی ہے اور وہ جمہور محدثین کے نزدیک ضعیف ہے. اور دوسری علت اس حدیث کے اندر یہ ہے کہ حضرت طلحہ اور ان کے والد اور ان کے دادا کے تعلق سے علماء کرام کا اختلاف ہے.
محدثین کا اختلاف ہے۔ اکثر محدثین انہیں مجہول قرار دیتے، طلحہ کے والد کو مصرف کو مجہول قرار دیتے ہیں، اور جب بھی کوئی راوی کسی سند کے اندر مجہول ہو یا ضعیف ہو تو ایسی صورت میں وہ حدیث قابل قبول نہیں ہوتی اگر اس کی تائید دوسری روایتوں سے نہیں ہوتی ہے۔ اگر دوسری روایتوں سے تائید ہو جاتی ہے تو ایسی صورت میں وہ حدیث قابل قبول ہے، لیکن اگر صرف وہی سند پائی جاتی ہے یا اس سے بھی کمزور سند پائی جاتی ہے تو ایسی صورت میں وہ حدیث قابل قبول نہیں ہوتی۔ اس بارے میں علماء کا اسی لیے اختلاف ہے کہ کیا یہ حدیث قابل عمل ہے یا قابل عمل نہیں ہے۔ دوسری حدیث ہے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، جو کہ پیچھے گزر چکی ہے، اور جبکہ کئی احادیث وضو کے تعلق سے ذکر کی گئی، تو تیسری حدیث جو بلوغ المرام کے اندر وضو کے تعلق سے گزری ہے وہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے، اور وہ حدیث صحیح ہے، اس کے تعلق سے اختلاف نہیں ہے۔ تیسری جو روایت ہے وہ عبداللہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہے، اور یہ حدیث صحیح بخاری اور مسلم کے اندر ہے، اس لیے اس پہ کلام کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اب ان ساری احادیث کو اگر آپ سامنے رکھتے ہیں تو تین کیفیات ہمارے سامنے آتی ہیں، تین صورتیں ہمارے سامنے آتی ہیں، یا آپ یہ کہیں کہ کلی کرنے اور ناک میں پانی ڈالنے کی تین شکلیں ہمارے سامنے آتی ہیں۔ پہلی شکل کیا ہے؟ کلی کرنے اور ناک میں پانی ڈالنے میں تفرقہ کیا جائے، دونوں کو الگ الگ کیا جائے، یعنی آپ کلی الگ کریں اور ناک میں الگ پانی ڈالیں، کلی کے لیے الگ پانی لیں اور کلی کریں، اور ناک کے لیے الگ پانی لیں اور ناک کو صاف کریں۔ تو یہ 3 بار آپ کریں، یعنی 3 بار کلی کریں اور 3 بار ناک میں پانی ڈالیں، گویا آپ 6 چلو پانی لیں گے ہتھیلی میں، اور اس کے ذریعے سے آپ کلی اور ناک میں پانی ڈالیں گے۔ تو یہ پہلی صورت ہے جو کہ حضرت طلحہ بن مصرف کی روایت کے اندر موجود ہے، جس کو بتایا گیا کہ وہ ضعیف ہے۔ اسی لیے بہت سارے علماء نے اس حدیث کو قابل اعتبار نہیں سمجھا ہے، لیکن اس کی تفسیر آگے آپ لوگوں کے سامنے آئے گی۔ اور اس کیفیت کے قائلین اکثر حنفیہ ہیں، اور بعض حنفیہ ہیں، فقہائے حنفیہ، اور اکثر شافعیہ اور دوسرے علماء کرام بھی اس کے قائلین میں سے ہیں۔ دوسری جو صورت ہے وہ یہ کہ ایک ہی ہتھیلی سے 3 بار کلی کیا جائے، ایک ہتھیلی پانی سے 3 بار کلی کیا جائے اور 3 بار ناک میں پانی ڈالا جائے۔ اگر اس کو اس اعتبار سے دیکھتے ہیں تو اس میں اس پانی کا استعمال بہت ہی کم ہے۔ پانی کے استعمال اگر پانی کی کم ہے تو اس صورت کو اختیار کیا جا سکتا ہے، جیسا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے۔ اور اس حدیث کے اندر اگر آپ دیکھتے ہیں تو اس کو منہ اور ناک دونوں کو ایک عضو قرار دیا گیا ہے، اس لیے کہ یہ دونوں چہرے کا حصہ ہے۔ تو اس اعتبار سے آپ کلی بھی کریں اور ناک میں پانی ڈالیں، اور ایک ہی ہتھیلی پانی سے 3 بار کلی کریں اور 3 بار ناک میں پانی ڈالیں۔ اور اس کی دلیل حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو حدیث ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کلی کیا اور ناک میں پانی ڈالا 3 بار، اور اس حدیث کے اندر ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کلی کرتے تھے اور ناک میں پانی ڈالتے تھے اسی ہتھیلی سے جس سے آپ پانی لیتے تھے۔ یہ اس صورت کی دلیل ہے، اس کیفیت کی دلیل یہ ہے، لیکن یہ حدیث صریح نہیں ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک ہتھیلی پانی سے یا ایک چلو پانی سے 3 بار کلی کرتے تھے اور 3 بار ناک میں، اسی پانی کو 3 بار کلی کرتے تھے اور 3 بار ناک میں ڈالتے تھے، بلکہ اس میں اس بات کا احتمال موجود ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کلی کرنے کے لیے اور ناک میں پانی ڈالنے کے لیے ایک ہی ہتھیلی استعمال کرتے تھے، دوسری ہتھیلی کا استعمال نہیں کرتے تھے۔ تو اس کے اندر یہ احتمال موجود ہے، اور اس احتمال کی دلیل حضرت عبداللہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تیسری حدیث ہے۔ اس لیے بہتر یہی نظر آتا ہے کہ دونوں کو الگ الگ کیا جائے گا، دونوں کو الگ کیا جائے گا، یعنی ایک ہی ہتھیلی میں 3 بار کلی اور 3 بار ناک میں پانی نہیں ڈالا جائے گا۔ اس لیے کہ آپ سوچئے اگر کوئی شخص سے ایک ہتھیلی پانی لیتا ہے تو کس طریقے سے وہ 3 بار اس سے کلی کرے گا اور 3 بار ناک میں پانی ڈالے گا۔ اگر یہ صورت اگر اپنائی جائے تو بہت ہی مشکل سے اس کے ہاتھ میں پانی بچے گا، یعنی آپ ایک ہتھیلی پانی لیجئے، اس کو منہ میں ڈالیے، پھر کلی کیجئے، پھر منہ میں ڈالیے، پھر کلی کیجئے، پھر منہ میں ڈالیے، پھر کلی کیجئے، پھر ناک میں ڈالیے اور ناک کو صاف کیجئے، پھر ناک میں ڈالیے،
اور ناک صاف کیجئے، پھر ناک میں ڈالیے تو اس وقت تک پانی آپ کے ہاتھ میں اتنی دیر تک اگر آپ کے ہاتھ میں پورا پانی ہو تب بھی برقرار نہیں رہے گا۔ تو یہ کافی مشکل صورت ہے، کافی مشکل صورت اور کیفیت ہے، اس لیے یہ ممکن نظر نہیں آتی، الا کہ کسی کی ہتھیلی بہت بڑی ہو اور وہ بہت ہی سرعت کے ساتھ اس کام کو انجام دے تو ہو سکتا ہے۔ تیسری جو صورت ہے، تیسری جو شکل ہے وہ یہ کہ ایک ہتھیلی پانی سے ایک بار پانی لیا جائے منہ میں اور ناک میں ڈالا جائے، پھر دوبارہ پانی لیا جائے منہ میں اور ناک میں ڈالا جائے، پھر تیسری بار پانی لیا جائے اور منہ میں اور ناک میں ڈالا جائے۔ تو یہ گویا آپ نے 3 چلو پانی لیا، 3 چلو پانی لیا، اور اس سے آپ نے آدھے پانی سے آپ نے کلی کیا اور آدھے پانی کو آپ نے ناک میں ڈال دیا، یا کچھ پانی سے آپ نے کلی کیا اور کچھ پانی کو آپ نے ناک میں ڈال لیا۔ تو اس کی صورت یہ ہوتی ہے کہ آپ پانی لیں اور منہ میں لیں اور پھر باقی ناک میں چڑھا لیں، اور اس کے بعد آپ جو ہے دوبارہ لیں اور دوبارہ کرنے کے بعد اسی طریقے سے کریں۔ اور اس حدیث کی دلیل حضرت عبداللہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے جو کہ صحیحین کے اندر ہے، اور اس حدیث کے اندر ہے کہ فمضمض واستنشق واستنثر ثلاثا بثلاث غرفات من ماء، کہ آپ نے کلی کیا، ناک میں پانی ڈالا، ناک کو صاف کیا 3 بار 3 چلو پانی سے، 3 بار 3 چلو پانی سے۔ پہلی صورت اور اس صورت میں فرق کیا ہے؟ پہلی صورت میں آپ 3 بار 3 چلو پانی سے کلی کرتے ہیں، پھر 3 بار ناک میں 3 چلو پانی ڈالتے ہیں۔ اس میں کیا ہے کہ آپ 3 چلو پانی استعمال کرتے ہیں کلی کرنے کے لیے بھی اور ناک میں پانی ڈالنے کے لیے بھی، یعنی 1 چلو کو آپ کلی اور ناک میں دونوں کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ تو یہ فرق ہے پہلے اور تیسری صورت میں۔ ایک اور روایت کے اندر ہے، صحیح بخاری کی ایک روایت میں حضرت عبداللہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہی حدیث ہے، اس کے اندر ہے مضمض واستنشق من کف واحدہ، کہ آپ نے 1 ہتھیلی پانی سے کلی کیا اور ناک میں پانی ڈالا، فعل ذلك ثلاثا، آپ نے ایسا 3 بار کیا۔ اور یہی امام شافعی رحمہ اللہ کا راجح قول ہے، اور امام مالک سے مروی ایک روایت بھی ہے، اور اسی کو امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ نے اختیار کیا ہے اور اسے پسند کیا ہے۔ اگر ساری روایتوں کو آپ دیکھتے ہیں، تینوں صورتوں کو اور اس میں موجود احادیث کو آپ جمع کرتے ہیں، تو سب سے راجح صورت یہ آخری صورت ہے جو حضرت عبداللہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث مروی ہے، یعنی آپ 1 چلو پانی لیں، اس میں سے کچھ سے آپ کلی کریں اور کچھ پانی کو آپ ناک میں چڑھا لیں۔ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو حدیث ہے جس کو دوسری صورت میں لایا گیا ہے، اس حدیث کو بھی اسی پہ محمول کیا جائے گا، اس لیے کہ وہاں پہ جو الفاظ بیان کیے گئے ہیں وہ الفاظ صریح نہیں ہیں۔ اس کے اندر یہ بھی احتمال ہے کہ آپ 1 چلو پانی لے کر اس کے بعد اسی سے 3 بار آپ پہ کلی کرتے تھے اور 3 بار ناک میں پانی ڈالتے تھے، لیکن یہ بھی احتمال ہے کہ آپ صرف 1 ہتھیلی کو استعمال کرتے تھے، دوسری ہتھیلی کو استعمال نہیں کرتے تھے۔ تو اس اعتبار سے اگر دیکھا جائے تو تیسری صورت سب سے راجح صورت نظر آتی ہے، اور پہلی صورت جسے عام طور سے استعمال کیا جاتا ہے یہ سب سے کمزور صورت نظر آتی ہے۔ لیکن صاحب عون المعبود نے، علامہ شمس الحق العظیم آبادی نے یہ اس بات کو ذکر کیا ہے کہ دوسری روایتیں ملتی ہیں جس سے معلوم ہوتا ہے کہ کلی کے لیے الگ پانی استعمال کیا جا سکتا ہے اور ناک میں ڈالنے کے لیے الگ پانی استعمال کیا جا سکتا ہے۔ گویا 6 چلو سے آپ کلی اور ناک میں پانی ڈال سکتے ہیں، اور اس سلسلے میں کئی احادیث ہیں۔ ابو وائل شقیق بن سلمہ کہتے ہیں کہ میں نے حضرت علی بن ابی طالب اور حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھا کہ وہ دونوں 3 بار وضو کرتے تھے، اور کلی کرنے کو ناک میں پانی ڈالنے سے علیحدہ کرتے تھے، یعنی کلی الگ کرتے تھے، ناک میں پانی الگ سے ڈالتے تھے۔ تو گویا 3 چلو پانی کلی کے لیے استعمال کرتے تھے اور 3 چلو پانی ناک میں ڈالنے کے لیے استعمال کرتے تھے۔ پھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وضو بنانے کے بعد یہ فرمایا کہ اسی طریقے سے ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو وضو کرتے ہوئے دیکھا ہے۔ تو گویا یہ جو کیفیت ہے، یہ جو صورت ہے، یہ صورت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے مروی ہے۔ اسی طریقے سے
ابن ابی ملیکہ سے وضو کے متعلق پوچھا گیا تو انہوں نے کہا کہ میں نے حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے وضو سے متعلق سوال کیا، تو انہوں نے سوال کے جواب کس طریقے سے دیا، فدعا بماء، پانی منگایا۔ کبھی کبھی سوال کا جواب عملی طور پہ دیا جاتا ہے۔ ان سے سوال کیا گیا وضو کی کیفیت کے تعلق سے، تو انہوں نے پانی منگوایا اور پانی لایا گیا تو انہوں نے اپنے داہنے ہاتھ پہ پانی ڈالا، پھر اپنے ہاتھ کو پانی میں داخل کیا اور 3 بار کلی کی اور 3 بار ناک میں پانی ڈالا۔ تو 3 بار کلی کی اور 3 بار ناک میں پانی ڈالا۔ تو اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ انہوں نے کلی کے لیے الگ پانی لیا اور ناک میں ڈالنے کے لیے پانی الگ لیا۔ اب ان دونوں روایتوں، دونوں روایتوں کو ملا لیں اور ساری کیفیات کو آپ لے لیں، تو پہلی اور تیسری کیفیت، پہلی اور تیسری حالت، یہ دونوں حالتیں ثابت ہیں۔ تیسری حالت کو ہم راجح قرار دیں گے۔ راجح کہنے کا مطلب یہ نہیں کہ پہلی حالت غلط ہے، پہلی کیفیت اور پہلی حالت بھی درست ہے، البتہ دوسری حالت بالکل واضح نہیں ہے، اس لیے یا تو پہلی صورت اختیار کی جائے یا پھر آخری صورت اختیار کی جائے، اور آخری صورت اختیار کرنا یہ افضل ہے۔ یعنی 1 ہتھیلی پانی لے کر آپ اس میں سے کلی کریں اور ناک میں پانی ڈالیں، پھر دوسری ہتھیلی لیں، دوسرا چلو لیں اور اس کے بعد منہ میں ڈالیں اور ناک میں ڈالیں، اس طریقے سے تیسری بار کریں۔ یہ زیادہ افضل ہے کہ آپ الگ الگ کریں، اور افضل اس لیے ہے کہ یہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کے اندر مروی ہے، اور پہلی جو کیفیت ہے اس کیفیت کی تائید دوسری دلیلوں سے ہو جاتی ہے، اس لیے وہ کیفیت بھی ثابت ہے، وہ کیفیت بھی ثابت ہے جسے عام طور سے ہمارے یہاں اختیار کیا جاتا ہے۔ تو دونوں کیفیت ثابت ہے، دونوں کی دونوں سنت ہے، لیکن افضل تیسری کیفیت ہے، یعنی ایک ہی ہتھیلی پانی سے، ایک ہی چلو پانی سے ناک میں بھی ڈالا جائے اور پھر اسے منہ میں بھی ڈالا جائے اور پھر ناک میں بھی ڈالا جائے۔ یہ چند باتیں تھیں جو کلی اور ناک سے متعلق تھی۔ اب اس کے بعد جو اگلی حدیث ہے اس کے اندر وضو کے اندر وضو کو پے در پہ انجام دینا، وضو کو کس طریقے سے، یعنی ایک کے بعد دوسرا عضو فوری طور سے دھلنا، اسے عربی میں موالات کے نام سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ عربی میں اسے موالات کہا جاتا ہے، یعنی ایک عضو کے بعد دوسرا عضو آپ دھلیں۔ اور اس سلسلے میں جو روایت ہے وہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے۔ ان انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال رأى النبي صلی اللہ علیہ وسلم رجلا وفي قدمه مثل الظفر لم يصبه الماء فقال ارجع فأحسن وضوءك، اخرجه ابو داود والنسائی۔ اس حدیث کو حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آدمی کو دیکھا جس کے قدم میں، جس کے پاؤں میں ناخن کے برابر حصہ ایسا تھا جہاں پانی نہیں پہنچا تھا، ناخن کے برابر۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ لوٹ جاؤ اور اپنے وضو کو بہتر بناؤ۔ اس حدیث کو امام ابو داؤد رحمہ اللہ نے روایت کیا ہے، امام نسائی رحمہ اللہ نے روایت کیا ہے، جیسا کہ علامہ ابن حجر رحمہ اللہ نے یہاں پہ ذکر کیا ہے۔ اور یہ حدیث حضرت قتادہ بن دعامہ نے حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سنی۔ پورا واقعہ اس طریقے سے ہے کہ ایک آدمی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور اس نے وضو بنا لیا تھا، اور اس کے قدم میں، اس کے پاؤں میں ایک ناخن کے برابر حصہ چھوٹ گیا تھا۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے کہا کہ لوٹ جاؤ اور اپنے وضو کو بہتر بناؤ۔ یہاں تک کہ مؤلف رحمہ اللہ نے ذکر کیا ہے کہ اس حدیث کو ابو داؤد اور نسائی نے روایت کیا ہے، تو یہ حدیث نسائی کے اندر موجود نہیں ہے، اور شاید علامہ ابن حجر رحمہ اللہ کو وہم ہو گیا۔ علماء کرام کی سب سے بڑی خصوصیت کیا ہوتی ہے کہ علماء کرام غلطی کرتے ہیں۔ اگر ہم یہ کہتے ہیں کہ علماء کرام سے غلطی نہیں ہوتی تو ایسی صورت میں انبیاء کرام کا جو مقام ہے وہ ہم نے علماء کرام کو دے دیا۔ علماء کرام سے غلطی ہوتی ہے، اسی لیے ایک مثل مشہور ہے کہ ہر عالم سے کوئی نہ کوئی غلطی ضرور ہوتی ہے، اور ہر گھوڑ سوار کہیں نہ کہیں گرتا ضرور ہے۔ یعنی گھوڑ سواری جو کرتا ہے، کتنا ہی ماہر گھوڑ سوار کیوں نہ ہو، کہیں نہ کہیں وہ چوک ضرور جاتا ہے۔ اسی طریقے سے ہر عالم سے غلطی ہوتی ہے،
اور بڑے عالموں سے بہت معمولی چیز میں کبھی کوئی غلطی ہو جاتی جو عام افراد جانتے ہیں، اس غلطی کی وجہ سے کسی عالم کا مقام گرتا نہیں۔ کہتے ہیں جس کی غلطیاں زیادہ ہو جاتی ہیں، یہ قاعدہ بیان کیا گیا ہے، جس کی غلطیاں، جس عالم کی غلطیاں زیادہ ہو اس سے علم نہیں لیا جائے گا، اس لیے کہ آپ تفریق نہیں کر پائیں گے یہ کس چیز میں وہ غلطی کر رہا ہے، کس میں غلطی نہیں کر رہا ہے۔ اور جس کی غلطیاں زیادہ ہو جاتی ہیں وہ عالم نہیں کہلائے گا، جو اس کی غلطیاں زیادہ ہوں گی وہ عالم نہیں کہلائے گا۔ اور اسی طریقے سے جس کی چند ایک غلطیاں ہیں اور باقی چیزوں میں اس کے معاملات درست سے ہیں، اس کی باتیں درست ہیں، اقوال درست ہیں، تو ایسی صورت میں اسے عالم کے مقام سے نہیں گرایا جائے گا۔ ہر عالم کی کوئی نہ کوئی غلطی ضرور موجود ہے۔ آپ پوری دنیا کے اندر کسی ایسے عالم کی مثال نہیں دے سکتے ہیں جنہوں نے سارے مسائل کے اندر راجح قول کو بتلایا، سارے مسائل کو بالکل صحیح بتلایا ہو۔ کہیں نہ کہیں ہر عالم سے کوئی نہ کوئی غلطی ضرور ہوتی ہے۔ تو علامہ ابن حجر رحمہ اللہ سے یہاں پہ جو وہم ہوا ہے، وہم کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ انہوں نے یہ سمجھا کہ یہ حدیث نسائی کے اندر ہی موجود ہے، اس لیے انہوں نے یہاں پہ ذکر کر دیا۔ ہم جب کہتے ہیں علامہ ابن حجر رحمہ اللہ اور حافظ جب کہتے ہیں تو حافظ کا مقام عالم سے کہیں زیادہ اونچا ہے۔ محدثین میں حافظ یہ بہت اعلیٰ درجے کے عالم ہیں، بہت ہی اعلیٰ درجے کے عالم کہلاتے ہیں۔ حافظ سے مراد حافظ قرآن نہیں ہے بلکہ حافظ حدیث ہے۔ جب ہم کہیں گے حافظ علامہ ابن حجر رحمہ اللہ تو حافظ سے مراد حافظ قرآن نہیں ہے، حافظ احادیث ہے۔ اور حافظ احادیث وہ ہوتا ہے جس کے پاس بہت ساری احادیث کا حفظ ہے۔ اتنا بڑا عالم پھر بھی غلطی ہو جاتی ہے، تو غلطی ہونا کسی عالم کے لیے عیب کی بات نہیں بلکہ اس کے شان میں اس چیز یہ اضافہ کر دیتا ہے کہ یہ عالم ہے اور اس کی اس سے غلطی صادر ہو سکتی ہے۔ اسی لیے اس حدیث کو بہت سارے علماء کرام نے نسائی کی کتابوں میں، ان کی 2 کتابیں ہیں، اس میں تلاش کرنے کی کوشش کی، وہاں پہ نہیں ملی۔ ان کی حدیث کے علاوہ دیگر کتابوں کے اندر تلاش کرنے کی کوشش کی گئی، یہ حدیث نہیں ملی۔ بہت سارے علماء کرام نے صراحت کی ہے کہ یہ حدیث نسائی میں موجود نہیں ہے، اور یہ حدیث دوسری احادیث کی کتابوں میں موجود ہے، سنن ابن ماجہ کے اندر موجود ہے، مسند امام احمد کے اندر موجود ہے، اور لیکن دوسرے الفاظ کے ساتھ دوسرے راوی سے۔ اس میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے کہ صحیح مسلم اور ابو داؤد کے اندر امام مسلم رحمہ اللہ کی حدیث ہے۔ اس حدیث کو جو ذکر کیا علامہ ابن حجر رحمہ اللہ نے اور امام نسائی کی جانب اس کی جو نسبت کی ہے وہ وہم ہے۔ یہ حدیث ابن ماجہ کے اندر یہ موجود ہے اور امام احمد رحمہ اللہ کی مسند کے اندر موجود ہے۔ ایک دوسری حدیث جو اسی معنی میں ہے وہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے، اور اسے امام مسلم رحمہ اللہ نے اور امام احمد رحمہ اللہ نے اپنی کتابوں کے اندر ذکر کیا ہے۔ اس میں یہ الفاظ ہیں کہ مجھے حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ مجھے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بتلایا کہ ایک آدمی نے وضو کیا اور اس نے وضو کے بعد اپنے قدم میں ایک ناخن کے برابر جگہ چھوڑ دی، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو دیکھا اور فرمایا کہ لوٹ جاؤ اور اپنے وضو کو بہتر بناؤ۔ تو گویا یہ حدیث مسلم کے اندر ہی موجود ہے لیکن حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سند سے۔ اس کے اندر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ لوٹ جاؤ اور اپنے وضو کو بہتر بناؤ۔ احسن کا جو لفظ استعمال ہوتا ہے عربی زبان میں کسی چیز کو بہتر بنانا، اچھا بنانا، اور اچھا کب ہوتا ہے جب اس کو مکمل طور سے کیا جائے۔ کوئی بھی چیز بہتر اسی وقت ہوتی ہے جب ہم اسے اچھے طور پہ مکمل طور پہ انجام دیں۔ تو اس میں احتمال ہے اس بات کا بھی کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے کہ اچھا کرو، تو وہ شخص گیا اور جانے کے بعد اپنے قدم کو دھل لیا، اور اس بات کا بھی احتمال ہے کہ اس شخص نے وضو کو دوبارہ کیا ہو۔ جیسے مثال کے طور پہ ایک شخص آتا ہے اور وضو اچھی طریقے سے نہیں کرتا ہے، آپ کہتے ہیں جاؤ دوبارہ وضو بناؤ یا اچھی طریقے سے وضو کرو، وہ شخص جائے گا دوبارہ وضو بنائے گا۔ تو دونوں باتوں کا احتمال اس حدیث کے اندر موجود ہے۔ اچھا کرنے کا مطلب یہ کہ جہاں پہ پانی نہیں پہنچا ہے اسے دھل لیا جائے، اور اچھا کرنے کا مطلب یہ بھی ہے کہ وضو دوبارہ
مکمل طور سے بنایا جائے، اور یہی زیادہ بہتر نظر آتا ہے۔ اگر الفاظ پہ غور کرے تو ایسی صورت میں یہی زیادہ بہتر نظر آتا ہے۔ اور اس کی تائید ایک دوسری روایت سے بھی ہوتی ہے، اس میں یہ ہے اس حدیث کے اندر کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے وضو اور نماز کو دوبارہ لوٹانے کا حکم دیا، فَأَمَرَهُ أَن يُعِيدَ الْوُضُوءَ وَالصَّلَاةَ، کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے حکم دیا کہ وہ دوبارہ وضو بنائے اور دوبارہ نماز کو لوٹائے۔ اس حدیث سے علماء کرام نے اس بات پہ دلیل پکڑی ہے کہ تمام اعضائے وضو کا دھلنا واجب ہے، اور اگر اس میں سے کوئی بھی چیز چھوٹ جاتی ہے، چاہے وہ کتنی ہی تھوڑی کیوں نہ ہو، ناخن کے برابر کیوں نہ ہو، ایسی صورت میں اس کا وضو درست نہیں ہوگا۔ اس لیے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث کے اندر جس شخص کو دیکھا، اس کے قدم پہ، پاؤں پہ صرف ایک ناخن کے برابر جگہ پہ پانی نہیں پہنچا تھا، تو آپ نے کہا کہ جا کر اچھا وضو بناؤ۔ اسی طریقے سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک سفر پہ تھے، اور سفر کے اندر نماز کا وقت ہو گیا، لوگوں نے جلدی جلدی وضو بنایا، اور وضو بنانے کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جماعت میں شریک ہونے کی کوشش میں تھے، تو ایڑیوں کے کچھ حصے سوکھے رہ گئے، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا، وَيْلٌ لِلْأَعْقَابِ مِنَ النَّارِ، کہ ان ایڑیوں کے لیے جہنم کی ویل ہے۔ تو یہ اتنی سخت وعید ہے، یعنی وضو میں اگر جان بوجھ کر آپ کسی حصے کو چھوڑ دیتے ہیں تو آپ کا وضو باطل ہے، نہ صرف وضو باطل ہے بلکہ آپ کی نماز بھی نہیں ہوگی، اور نہ صرف نماز نہیں ہوگی بلکہ آپ کے لیے وعید بھی ہے۔ یعنی اگر آپ وضو کو مذاق سمجھ رہے ہیں اور ایسے ہی جلدی جلدی آپ نے وضو بنایا اور آپ کا کوئی حصہ چھوٹ گیا اور آپ نے اس پہ دھیان نہیں دیا، یعنی آپ کی اپنی اجرت کی وجہ سے، یا آپ کو پرواہ نہیں ہے کہ آپ اعضائے وضو کو غور سے دیکھیں، بس پانی گراتے رہے، بات کرتے رہے، تو ایسی صورت میں یہ وعید جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب سے انتہائی سخت ہے کہ جو حصہ سوکھا رہ جائے گا اس کے لیے جہنم میں حصہ ہے، جہنم کا ایک حصہ اس کے لیے مختص کر دیا گیا۔ اسی لیے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہمیشہ کہتے ہیں اسبغ الوضوء، وضو کو مکمل کرو، اچھی طریقے سے کرو۔ فإن ابا القاسم صلی اللہ علیہ وسلم قال ویل للأعقاب من النار، اس لیے کہ ابو القاسم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا ہے کہ ایڑیوں کے لیے جہنم کیا ویل ہے۔ اور ویل کے تعلق سے بعد علماء کرام ذکر کرتے ہیں، بلکہ یہ چیز موجود بھی ہے کہ ویل جہنم کا ایک طبقہ ہے، جہنم کا ایک مخصوص حصہ ہے۔ اس حدیث سے اس بات پہ بھی دلیل پکڑی جاتی ہے کہ ہر وہ چیز جو جلد تک پانی پہنچنے سے مانع ہو، کوئی بھی ایسی چیز جو آپ کے بدن پہ ہو اور جلد تک پانی نہ پہنچتا ہو، اس کو دور کرنا آپ پر واجب ہے، چاہے وہ عورتوں کے لیے بالخصوص، چاہے وہ آٹا ہو، آٹا گوندتے ہیں ہمیشہ، پھر کسی حصے میں چپک جاتا ہے، اور چپکنے کے بعد پھر جب تک اس کو اچھی طریقے سے خرچ کر اس کا ازالہ نہ کیا جائے، وہ جسم کے حصے پہ، جلد کے حصے پہ موجود رہتا ہے۔ اور یہ بالخصوص عورتوں کے لیے اس پہ دھیان دینے کی ضرورت ہے۔ اسی کی عورتیں عام طور سے آٹے وغیرہ گوندتی ہیں تو اس بات پہ دھیان نہیں دیتی ہیں کہ آٹے کا ازالہ پورے ہاتھ سے ہوا یا نہیں، اور پھر اگر ویسے ہی وضو بنا کر نماز پڑھ لیتی ہیں اور آٹا آپ کے کسی بھی ہاتھ کے کسی حصے میں یا اعضائے وضو کے کسی بھی حصے پہ چپکا ہوا ہے اور پانی وہاں تک نہیں پہنچا تو آپ کا وضو نہیں ہوگا۔ اسی طریقے سے جو لوگ خاص طور سے پینٹ وغیرہ کرتے ہیں تو عام طور سے پینٹ کے جو چھینٹے ہوتے ہیں وہ ہاتھوں میں یا پیروں میں یا چہرے پہ کہیں پہ لگ جاتے ہیں، تو اس کا ازالہ کرنا ضروری ہے۔ کوئی بھی چیز جو آپ کا پانی جلد تک پہنچنے سے روکنے والی چیز ہے، اس کا ازالہ کرنا ضروری ہے، کسی بھی حصے، کسی بھی چیز کو۔ اسی طریقے سے جیسے مثال کے طور پہ بعض جو ہے گم وغیرہ استعمال کیے جاتے ہیں جو انگلیوں پہ چپک جاتے ہیں، تو اس کو نکالنا ضروری ہے، اس لیے کہ پانی وہاں تک نہیں پہنچتا ہے۔ اور اسی طریقے سے عورتیں جو اپنی نیل پالش استعمال کرتی ہیں، نیل پالش کی وجہ سے پانی ناخنوں تک نہیں پہنچتا ہے، تو اس کا ازالہ بھی ضروری ہے، اس کا ازالہ بھی ضروری ہے۔ یعنی ہر وہ چیز
جس کی وجہ سے پانی جلد تک نہ پہنچے اس کو دور کرنا، جلد سے جلد تک یا ناخن تک اس کا ازالہ کرنا ضروری ہے۔ اب یہاں پہ دو سوالات، دو چیزیں بہت زیادہ ہوتی ہیں اور دو سوالات بہت زیادہ آتے ہیں۔ عورتیں جو مہندی لگاتی ہیں، کون کی مہندیاں جو استعمال کرتی ہیں، تو ہمارے علماء حنفیہ نے، بالخصوص اس زمانے کے علماء حنفیہ نے اس بات کو بہت ہی سختی کے ساتھ ذکر کیا ہے کہ یہ چیز میں وضو کا پانی پہنچنے سے مانی ہے۔ یعنی جو مہندی استعمال کرتی ہیں تو ان کی پھر جو مہندی ہے اسے دھل لیتی ہیں، اور جو اس کے اثرات ہاتھوں پہ رہتے ہیں، کہتے ہیں کہ یہ اثرات یہ پانی کو جلد تک پہنچنے سے مانی ہے۔ یہ اکثر علماء حنفیہ سے سننے میں آیا ہے، اور بعض افراد ہمارے حدیث میں بھی اس میں شک و شبہ کے اندر مبتلا ہیں۔ مہندی کا جو معاملہ ہے وہ پچھلے زمانے سے لے کر آج تک دونوں میں کوئی اختلاف نہیں ہے۔ آج کون کی مہندیاں استعمال کی جاتی ہیں، پہلے پاؤڈر یا آپ کہیں کہ اسے گھس کر استعمال کیا جاتا تھا۔ دونوں میں مشترک بات کیا ہے کہ دونوں کا رنگ آپ کی جلد پہ اترتا ہے۔ رنگ کا جلد پہ اترنا اور کسی چیز کا آپ کے جلد سے چپک جانا، یہ دو الگ الگ چیزیں ہیں۔ مثال کے طور پہ آپ کسی بھی رنگ کو لیجئے اور اپنا ہاتھ اس میں ڈال دیجئے، وہ رنگ آپ کے ہاتھ پہ اتر جائے گا، رنگ آپ کے ہاتھ پہ اتر جائے گا، اور یہ رنگ آپ کی جلد میں شامل ہو جائے گا، آپ کی جلد میں شامل ہو جائے گا، جس کا ازالہ آپ صابن کے ذریعے سے، کسی کیمیکل کے ذریعے سے آسانی کے ساتھ کر سکتے ہیں۔ لیکن اگر کوئی ایسی چیز ہے جسے آپ استعمال کرتے ہیں اور وہ جلد کے اوپر بطور تہ جم جاتی ہے تو اس کا ازالہ ضروری ہے۔ اب یہ تہ کی جو بات ہے، یعنی جلد کے اوپر ایک تہ بن جانا، یہی اصل میں اشکال کا سبب ہے۔ اصل جو مسئلہ ہے وہ یہی ہے کہ احناف یہ سمجھتے ہیں کہ کون کی مہندیاں جو استعمال کی جاتی ہیں وہ جلد کے اوپر تہ کی بن جاتی ہیں، تہ کی طرح جم جاتی ہیں، جبکہ حقیقت یہ نہیں ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ 2-3 دن کے بعد جو آپ کو جلد پہ اترتا ہوا محسوس ہوگا، جلد اترتا ہوا اچرتا ہوا محسوس ہوگا، یہ جو آپ کو محسوس ہوتا ہے یہ اصل میں جلد ہے، اصل میں مہندی نہیں ہے، اصل میں یہ جلد ہے۔ اور اس کی سب سے بڑی دلیل کیا ہے؟ آپ جب غسل کرتے ہیں اور بدن کو رگڑتے ہیں تو آپ کو میل نکلتی ہے۔ یہ میل کیا ہے؟ میل 2 طریقے کی ہوتی ہے۔ ایک میل جو گرد و غبار آپ کے بدن پہ لگ گیا ہے وہ تہ ہوئی، جسے اس کا ازالہ آپ پانی کے ذریعے سے کرتے ہیں تو نکل جاتی ہے۔ دوسرا یہ کہ جلد آپ کی برابر نشو و نما میں رہتی ہے، ہمیشہ جلد آپ کی بنتی رہتی ہے۔ انسانی جسم کا کے جتنے خلایا ہیں وہ ٹوٹتے پھوٹتے رہتے ہیں، اور یہ چیز طبی طور پہ ثابت ہے۔ تو جلد آپ کی برابر بدلتی رہتی ہے۔ تو آپ جب رگڑتے ہیں، نہاتے ہیں، رگڑتے ہیں، تو رگڑنے کی صورت میں جو میل نکلتی ہے یہ آپ کی جلد کی وہ حصہ ہوتا ہے جو مر چکا ہوتا ہے، آپ کی جلد کا وہ حصہ ہوتا ہے جو مر چکا ہوتا ہے۔ یہی وہ حصہ ہے جو آپ کو مہندی پہ رنگ کی شکل میں اجڑتا ہوا نظر آتا ہے۔ دونوں میں کوئی فرق نہیں ہے۔ اس لیے وہ مہندیاں جو کون کی استعمال کی جاتی ہیں یہ وضو سے مانے نہیں ہیں۔ ان کے لگانے کے بعد پانی، ظاہر سی بات ہے، لگانے کے بعد اس کا ازالہ کیا جائے گا، ازالے کے بعد جو رنگ موجود ہے ہاتھوں میں یہ آپ کے وضو کا پانی پہنچنے سے مانے نہیں ہے۔ اس لیے اس سلسلے میں جو شبہ پیش کیے جاتے ہیں، جو تہ کا شبہ پیش کیا جاتا ہے کہ تہ کی طرح وہ نکلتا ہے، ایک ایک کر کے اجڑتا رہتا ہے، یہ آپ کی جلد ہے، یہ آپ کی جلد ہے جس میں مہندی کا رنگ اتر چکا ہے۔ تو جب بھی آپ کسی بھی چیز میں جب رنگ اترے گا تو آپ نکالیں گے تو ظاہر سی بات ہے وہ رنگین ہی نکلے گا۔ اس لیے مہندی کے تعلق سے جو اشکالات پیدا کیے جاتے ہیں وہ اشکالات درست نہیں۔ اس کے بعد مزید اس حدیث کے اندر جو بات ذکر کی گئی ہے اس میں سے ایک اہم مسئلہ ہے وضو کے اندر تتابع، یعنی پے در پے اعضائے وضو کے ایک کے بعد ایک کرنا، یہ واجب ہے یا واجب نہیں ہے؟ یعنی آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ کیا آپ نے ہاتھ دھل لیا
تو اس کے بعد پیر کا دھلنا، فوری طور سے پیر کا دھلنا یہ ضروری ہے، یا ہو سکتا ہے کہ آپ کچھ وقفہ کرنے کے بعد اسے دھلیں۔ اس کو عربی زبان میں موالات کہا جاتا ہے۔ موالات کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ یہ کہ عضو کو دھلنے کے بعد اس کے بعد جو دوسرا عضو آپ کا دھلنا ہے اسے ایسے وقت میں انجام دیں کہ پہلا عضو سوکھ نہ جائے۔ اس میں جو قاعدہ بیان کیا جاتا ہے خاص طور سے وضو کے اندر، کہ آپ دونوں کے درمیان اتنا لمبا وقفہ نہ رکھیں کہ پہلا جو حصہ آپ نے دھلا ہے وہ سوکھ جائے، وہ خشک ہو جائے۔ جیسے مثال کے طور پہ آپ نے وضو شروع کیا، نل کو کھولا، آپ نے وضو کیا کہنیوں تک، ہاتھ دھلا، دایاں ہاتھ دھلنے کے بعد پانی ختم ہو گیا۔ اب آپ پانی کی تلاش میں ادھر ادھر گھوم رہے ہیں اور کافی ٹائم ہو گیا، پانی آپ کو ملا، لیکن اس وقت تک آپ کا یہ عضو سوکھ چکا تھا۔ تو کیا اب آپ دوسرا ہاتھ دھلیں گے یا نئے سرے سے وضو بنائیں گے؟ آپ دوسرا ہاتھ دھلیں گے یا نئے سرے سے وضو بنائیں گے؟ اسی کو عربی زبان میں موالات کہا جاتا ہے۔ کہتے ہیں کہ اس کے اندر ضابط یہی ہے کہ اگر گرمی یا ہوا کے سبب آدھا نہیں سوکھتے ہیں، یعنی جیسے بہت زیادہ گرمی ہے اور پانی تھوڑا ہے، آپ نے استعمال کیا، ہاتھوں پہ رگڑا، آپ نے رگڑنے کے بعد جب تک آپ دوسرا دھلتے ہیں تب تک وہ سوکھ جاتا ہے۔ دھوپ میں آپ کھڑے ہیں اور گرمی کا موسم ہے تو فوری طور سے وہ سوکھ جائے گا، یا بہت تیز ہوا چل رہی ہے تو ہوا کے ذریعے سے وہ سوکھ جائے گا، تو یہ اس کے اندر شامل نہیں ہے۔ جو مسئلہ بیان کیا جا رہا ہے اس مسئلے کے اندر یہ چیز شامل نہیں ہے۔ اسی طریقے سے اگر پانی کی بہت زیادہ قلت ہے اور آپ نے ایک عضو کو دھلا، اس کے بعد پانی ختم ہو گیا، تلاش کر رہے ہیں، پھر ملا، آپ نے دوسرے عضو کو دھلا، تو اگر پانی اتنا تھوڑا ہے کہ اگر آپ دوسرے کو دھلتے ہیں تو آپ پہ کہنی دھلنے کے بعد، دوسرے ہاتھ کو دھلنے کے بعد مسح کر پائیں گے، یا پھر ایک پیر دھل پائیں گے اور پانی ختم ہو جائے گا، تیسرے پانی کی تلاش میں آپ ہو جائیں گے۔ تو اس طرح کی اگر صورتحال ہے، اگر کبھی اس طرح کی صورتحال پیش آ گئی ہے تو اس میں بھی یہ مسئلہ، یہ اختلاف شامل نہیں ہے۔ اس صورت میں آپ کا وضو بنانا یہ درست ہوگا۔ یہ کس صورت میں ہے؟ یہ عام حالات کے اندر ہے۔ عام حالات کا مطلب یہ کہ آپ نے وضو بنایا، ابھی وضو بنا رہے ہیں کہ آپ کے والدہ نے یا والد نے آپ کو بلا دیا، اور والدین جب بلاتے ہیں تو ان کا جواب دینا، حاضر ہونا یہ واجب۔ آپ چھوڑ کے چلے گئے اور پھر 2-4 منٹ 5 منٹ آپ بات کرتے رہے، آپ کا وضو سوکھ گیا، تب ایسی صورت میں پلٹ کر آئیں گے تو آپ دوسرے ہاتھ کو دھلیں گے یا پھر نئے سرے سے وضو بنائیں گے؟ یا اسی طریقے سے نل میں پانی چلا گیا، تھوڑی دیر کے بعد دوسرے نل میں پانی آیا، لیکن تب تک آپ کا وہ ہاتھ پہلا عضو سوکھ چکا تھا۔ تو اس سلسلے میں علماء کرام کے 3 اقوال ہیں۔ پہلا قول یہ ہے کہ وضو کے اندر مطلقاً ایک کے بعد دوسرے عضو کو دھلنا یہ واجب ہے، اور آدمی اگر بھول جاتا ہے تو ایسی صورت میں بھی یہ ثابت نہیں ہوتا۔ جیسے ایک عضو اس نے دھلا اور اس کے بعد غافل ہو گیا، پھر کچھ مدت کے بعد یاد آیا کہ ارے میں نے ایک ہاتھ کو دھلا تو دوسرا بھی دھلا، یا ایک پیر کو دھلنے کے بعد دوسرا میں دھل نہیں سکا ہوں، تو اس صورت میں بھی یہ ثابت نہیں ہوتا، بھولنے کی صورت میں بھی ثابت نہیں ہوتا۔ اور اس کی دلیل کیا ہے؟ اس کی دلیل آیت وضو ہے۔ وضو کی آیت یا ایھا الذین آمنوا اذا قمتم الى الصلاۃ فاغسلوا وجوہکم وایدیکم الى المرافق۔ اس کے اندر کیا کہا گیا ہے کہ اے لوگوں، جب تم نماز کے لیے کھڑے ہو تو اپنے چہروں کو دھلو، اپنے ہاتھوں کو دھلو، مسح کرو اور اپنے پیروں کو دھلو۔ یہ باتیں ذکر کی گئی ہیں۔ یہاں پہ جو باتیں ذکر کی گئی ہیں اس ساری چیزوں کا تعلق ایک شرط سے ہے کہ جب نماز کے لیے اٹھو تو یہ انجام دو، اور جب متعدد چیزیں ایک چیز سے، ایک شرط سے متعلق ہوتی ہیں تو ایسی صورت میں سب کا حکم ایک ہوتا ہے۔ متعدد چیزیں اگر ایک شرط سے متعلق ہوں تو ایسی صورت میں سب کا حکم ایک ہوگا، یعنی جس طریقے سے حکم دیا گیا ہے چہرہ دھلنے کا، اس کے بعد ہاتھوں کو دھلنے کا، اس کے بعد مسح کرنے کا، اس کے بعد پیروں کو دھلنے کا، تو اس میں آپ فصل نہیں کر سکتے ہیں، اس کو الگ الگ نہیں کر سکتے ہیں، بلکہ سارے اعضاء کو ایک کے بعد ایک دھلنا ضروری ہوگا۔ دوسری جو دلیل ہے وہ جو حدیث ابھی ذکر کی گئی آپ لوگوں کے سامنے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کو دیکھا اور اس کے پاؤں کے اندر ایک ناخن کے برابر سوکھا پن تھا، تو آپ نے دوبارہ وضو کرنے کا، آپ نے کہا کہ اچھی طریقے سے وضو بناؤ۔
اور دوسری روایت کے اندر ہے کہ آپ نے حکم دیا کہ وضو اور نماز کو دوبارہ انجام دو۔ تو اگر پہلی حدیث کو دوسری حدیث پہ محمول کر دیا جائے، یعنی پہلے کے اندر صرف یہ کیا ہے کہ اچھی طریقے سے وضو بناؤ، دوسرے کے اندر وضو لوٹانے کا حکم دیا گیا ہے، تو اچھے کا معنی کیا ہے اگر دوسری حدیث سے لے لیا جائے تو ایسی صورت میں بالکل واضح ہو جائے گا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دوبارہ وضو کرنے کا حکم دیا ہے۔ اور اگر پہلے کو لیا جاتا ہے تو ایسی صورت میں وضو کا لوٹانا واجب نظر نہیں آتا۔ تیسری جو دلیل ہے وہ یہ کہ جتنے صحابہ کرام نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے وضو کی کیفیت کو بیان کیا ہے، ان سارے صحابہ کرام نے اس بات کا ذکر کیا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک وضو کے بعد دوسرے وضو کو فوری طور سے دھلا ہے، دونوں کے درمیان آپ نے وقفہ نہیں رکھا۔ تو یہ سب سے بڑی دلیل ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل سنت کے حدیث قرآن کی آیت کے مطابق تھا۔ چوتھی چیز ہے کہ وضو ایک عبادت ہے، اور عبادت کے اجزاء میں اگر فرق کیا جائے گا تو وہ عبادت باطل ہو جاتی ہے۔ اور اس کی مثال بھی آپ سمجھ سکتے ہیں، جیسے نماز آپ پڑھتے ہیں، نماز 4 رکعت ہے، تو گویا نماز کے اعضاء کتنے ہوئے؟ 4 رکعتیں ہوئی، 1 رکعت، 2 رکعت، 3 رکعت، اس کے بعد چوتھی رکعت، تو 4 رکعتیں یہ ایک عبادت کے اجزاء ہوئے۔ تو اگر 3 رکعت پڑھنے کے بعد وقفہ کر لیا جائے پھر 1 رکعت پڑھا جائے تو کیا نماز درست ہوگی؟ درست نہیں۔ تو اسی طریقے سے وضو ایک مستقل عبادت ہے جس کے اجزاء میں ہاتھوں کا دھلنا، چہرے کا دھلنا، ہاتھوں کا دھلنا، مسح کرنا اور پیر کا دھلنا، یہ سارے اعضاء بالترتیب جیسا کہ حدیث کے اندر موجود ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بلا وقفہ انجام دیا۔ تو اسی طریقے سے جس طریقے سے ہم نمازوں کی رکعات کو الگ الگ کر کے وقفے کے ساتھ انجام نہیں دے سکتے ہیں، اسی طریقے سے وضو کی عبادت کو بھی ہم الگ الگ وقفے کے ساتھ انجام نہیں دے سکتے۔ اس سلسلے میں جو دوسرا قول ہے وہ یہ کہ ایک کے بعد دوسرا بلا وقفہ کرنا یہ سنت ہے، واجب نہیں ہے۔ اور ان کی بھی دلیل آیت وضو ہے، اس کے اندر یہ کہا گیا ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے ان اعضاء کو دھلنے کا حکم دیا ہے، جس طریقے سے بھی دھل لیا جائے یہ جائز ہوگا۔ یہ کہتے ہیں کہ جس طریقے سے بھی ان اعضاء کو دھل لیا جائے یہ جائز ہوگا، چاہے آپ ایک ساتھ دھلیں یا وقفے سے آپ دھلیں۔ لیکن اگر اس طرح کا معاملہ ہوتا ہے، آیات کے اندر اگر اس طرح کی کوئی کیفیت ذکر ہوتی ہے یا عموم پایا جاتا ہے جس میں دونوں صورتیں داخل ہو سکتی ہیں، تو اس طرح کی چیزوں کو احادیث سے سمجھا جاتا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل سے ہم اس کو آسانی کے ساتھ سمجھ سکتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ وضو، دوسری جو دلیل دیتے ہیں، کہتے ہیں کہ وضو یہ 2 طہارتوں میں سے ایک ہے۔ طہارت 2 طریقے سے ہے، ایک طہارت کبریٰ کہلاتی ہے، ایک طہارت صغریٰ کہلاتی ہے۔ یا آپ طہارت کا جب بھی لفظ فقہا کے یہاں پائیں گے تو طہارت کا معنی یہ طہارت نہیں ہے جس میں استنجا کرنا، یہ ساری چیزیں، آخر یہ ساری چیزیں طہارت کے اندر ہیں، لیکن طہارت سے مراد کیا ہوتا ہے؟ وضو یا غسل، وضو یا غسل۔ تو کہتے ہیں جس طریقے سے غسل کے اندر کوئی ترتیب نہیں ہے، وقفے کے ساتھ آپ غسل کر سکتے ہیں، یعنی کہ ایک عضو کو دھلنے کے بعد دوسرا عضو وقفے کے ساتھ دھل سکتے ہیں، اسی طریقے سے وضو کے اندر بھی آپ کر سکتے ہیں۔ تیسرا جو قول ہے وہ یہ کہ اگر آپ کو یاد ہے تو ایسی صورت میں بالترتیب اور پے در پے انجام دینا یہ واجب ہے۔ لیکن اگر آپ بھول گئے ہیں، یعنی آپ وضو بناتے ہوئے بھول گئے، تو ایسی صورت میں ساقط ہے، یعنی جو ایک کے بعد دوسرا بلا وقفہ کرنا ہے، اگر آپ کو یاد ہے تو ایسی صورت میں آپ پہ کرنا ضروری ہے، اور اگر آپ بھول گئے ہیں تو ایسی صورت میں آپ پہ کرنا واجب نہیں ہے۔ اور یہی امام مالک رحمہ اللہ کا قول ہے، اور اسی کو شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے اختیار کیا ہے۔ کہتے ہیں اگر اس قول کے اندر یہ بات بھی کہی گئی ہے کہ اگر عذر پایا گیا ہے، کوئی عذر ہے جیسے پانی کا کم ہو جانا یا پانی کا بند ہو جانا، تو ایسی صورت میں الگ الگ وقفے سے آپ وضو بنا سکتے ہیں، یعنی ایک وضو بنانے کے بعد ہاتھ اس کا کو دھلنے کے بعد اگر پانی چلا گیا ہے تو پھر ایسی صورت میں آپ کے پاس عذر ہے، اور اس عذر کی صورت میں جب دوبارہ پانی آتا ہے اور بہت طویل وقفہ نہیں ہوتا لیکن آدھا سوکھ جاتے ہیں، تو ایسی صورت میں بھی آپ
دوسرے عضو کو دھل کر وضو کو مکمل کر سکتے ہیں۔ اور ان کی دلیل یہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ وہ شخص جو بھول جاتا ہے اس سے قلم کو اٹھا لیا گیا، یعنی وہ اس سے معاف کر دیا گیا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان اللہ تجاوز لی عن امتی الخطا والنسیان وما استکرہوا علیہ، کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے میری امت سے غلطی کو یعنی بھول چوک اور بھول جانے کو اور اسی طریقے سے جس میں ان پہ انہیں مجبور کیا جائے ان چیزوں کو اللہ تبارک تعالیٰ نے معاف کر دیا ہے۔ اور یہی سب سے راجح قول نظر آتا ہے کہ اگر آپ کو یاد ہے تو ایسی صورت میں آپ کے اوپر کرنا واجب ہے، اور اگر آپ بھول گئے ہیں تو ایسی صورت میں بھولنے کی صورت میں واجب نہیں ہے۔ اور اسی پہ ساری دلیلیں، جتنی بھی دلیلیں ہیں، انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے، حضرت خالد بن معدان کی روایت ہے، ان ساری روایتوں کا مجموعہ اور حاصل اسی قول کے اندر پایا جاتا ہے، اور اسی کو علامہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے راجح قرار دیا ہے۔ اس کے بعد ایک دوسری حدیث ہے، اور اس حدیث کے اندر ایک دوسرا پہلو بھی ہے، اور وہ یہ کہ اگر مسلمان اپنے بھائی سے کسی بھی قسم کی کوتاہی دیکھتا ہے، اپنے بھائی کے اندر کسی بھی قسم کی کوتاہی دیکھتا ہے، تو ایسی صورت میں اس کے اوپر واجب ہے کہ اسے تنبیہ کرے، وہ کوتاہی وضو کے اندر ہو، نماز کے اندر ہو، دوسری عبادتوں کے اندر ہو، یا آپسی معاملات کے اندر ہو، تو ان ساری جب مقامات پہ وہ اپنے بھائی کو تنبیہ کرے اور انہیں بتلائے کہ یہ تم غلطی کر رہے ہو، اس لیے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں پہ دیکھا اور دیکھنے کے بعد اس کو نصیحت کی تنبیہ کی۔ اور یہی اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرمان کے اندر بھی ہے وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ، بھلائی اور تقویٰ کی باتوں پہ، ان کے ان کاموں کے اندر آپس میں تعاون کرو۔ اس کے بعد ایک دوسری حدیث ہے، اور یہ حدیث سے اس حدیث کا ایک حصہ پیچھے گزر بھی چکا ہے، یا آپ یہ کہیں کہ اس حدیث سے جو مسئلہ ہمیں ملتا ہے اس کا ایک حصہ پیچھے گزر چکا ہے۔ یہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے کہ کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یتوضأ بالمد ویغتسل بالساع الی 5 امداد، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مد پانی سے وضو بنایا کرتے تھے۔ پیچھے ایک دوسری حدیث گزر چکی ہے، اس میں یہ ہے کہ آپ نے 2/3 مجھ سے وضو بنایا۔ یہاں پہ کیا ہے اس حدیث کے اندر کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے خادم ہیں، تو خادم اپنے مالک کے تعلق سے جو باتیں بتلائے گا وہ چیزیں زیادہ معتبر ہوتی ہیں، اور گویا ایک عملی چیز جسے اس نے دیکھا ہے اسے وہ بیان کر رہا ہے۔ تو یہاں پہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک معمول بیان کر رہے ہیں، کہتے ہیں کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یتوضأ بالمد، کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول یہ تھا کہ آپ ایک مد پانی سے وضو کرتے تھے، وَيَغْتَسِلُ بِالسَّاعِ إِلَىٰ 5 امداد، اور آپ 1 سا سے لے کر 5 مد، 1 سا 4 مد کا ہوتا ہے، 1 سا سے لے کر 5 مد پانی سے غسل کیا کرتے تھے۔ پیچھے ایک حدیث گزر چکی ہے جس میں ہے کہ 2/3 پانی سے پانی آپ کے پاس لایا گیا تو آپ اس سے اپنے ہتھیلیوں کو ملنے لگے۔ تو وہاں پہ ملنے کا جو لفظ ہے اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ اتنی تھوڑی مقدار میں جو پانی ملتا ہے اس سے دھلنا کافی نہیں ہے، اس کو صرف ہاتھوں پہ لے کر رگڑا جائے گا، لیکن وضو کے اندر یہ پانی استعمال کیا جائے گا وہ 1 مد پانی ہوگا، 1 مد پانی ہوگا۔ تو 1 مد پانی سے آپ آرام کے ساتھ وضو بنا سکتے ہیں۔ یہاں پہ حدیث کے اندر جو ذکر کیا گیا ہے 1 مد پانی، یہ نہیں ہے کہ آپ 1 مد کے اندر ناپ کے پانی لاتے تھے، بلکہ یہ ایک اندازے کے مطابق بتلایا گیا ہے کہ 1 مد یا اس سے تھوڑا زیادہ کم دونوں بھی ہو سکتا ہے، تو اس اتنے مقدار سے آپ وضو بنایا کرتے تھے۔ اور اس سے یہ بھی ثابت ہوتا ہے کہ اگر آدمی متوسط قد کا ہو اور بہت ہیکل نہ ہو تو ایسی صورت میں وہ 1 مد پانی اس کے لیے کافی ہے۔ اس حدیث کے اندر ایک رہنمائی ہے ہمارے لیے، اور وہ یہ کہ ہم پانی کے اندر اسراف نہ کریں، اور بالخصوص آج کے زمانے میں جبکہ نل کھول دیا جاتا ہے اور فل کھولا جاتا ہے۔ سب سے بڑی پریشانی کی بات کیا ہے کہ ہم مساجد کے اندر، اپنے گھروں کے اندر جب پانی کو استعمال کرتے ہیں تو فل نل کو کھول دیتے ہیں، جس میں سے آدھے سے زیادہ پانی یہیں برباد ہو جاتا ہے۔
اور اگر آپ اس کی مقدار کو دیکھنا چاہیں، وضو کے درمیان آپ ایک نل کے پانی اگر نل آپ فل کھولتے ہیں تو اس کی مقدار کو اگر آپ جانچنا چاہیں تو بالٹی آپ نیچے رکھ دیجئے، جتنی دوسرا نل کھول کر آپ پانی بالٹی رکھ دیجئے اس کے نیچے، اور دیکھیے جب آپ وضو ختم کرتے ہیں، اپنے دوسرے پاؤں کو دھل کر ختم کرتے ہیں، نل بند کرتے ہیں، تو بالٹی میں پانی کہاں تک پہنچتا ہے؟ آدھی بالٹی سے زیادہ یقیناً آپ کو پانی ملے گا اگر آپ فل نل کھولتے ہیں۔ تو یہ پانی کے اندر اسراف ہے، وضو کے اندر اسراف ہے۔ آپ پانی نل کو ہلکا کریں اور اس کے بعد پھر آپ آرام کے ساتھ وضو بنائیں تو آپ کا پانی کم سے کم خرچ ہوگا۔ اور بہتر تو یہی ہے کہ آدمی کے پاس اگر لوٹا ہے تو ایسی صورت میں لوٹے کے استعمال کرے تاکہ کم سے کم پانی میں وضو کو انجام دے سکے، اور یہی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ ہمیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں جو ہم نے پڑھا ہے، جو ہم نے سنا ہے، اس پہ عمل کرنے کی توفیق دے۔ آمین۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔